کچھ تو عادی بنائیں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رونے دھونے کا، کچھ تو اللہ کا نام لینے کا اپنے زبان کو عادی بنائیں. جو تبلیغ والے تسبیحات بیان کرتے ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ 100 مرتبہ صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور بعض روایت میں یحیی و یمیت وہو حی لا یموت. یہ حدیث میں تبلیغ والے تو تیسرا کلمہ بتاتے ہیں، یہ کلمات حدیث میں آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 100 دفعہ یہ کلمہ پڑھا اس سے زیادہ نیکیاں پورے دن میں کوئی شخص نہیں کما سکتا سوائے اس کے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھے. تو ذکر سے محبت پیدا کریں. آج ذکر کی لذت نہیں ہے، بس ایویں ہی بیٹھ کے وہ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، فلم بھی دیکھ رہے ہیں اور تسبیح چل رہی. کیسے پیارے کلمات ہیں، کیسا مزہ آتا ہے ان کلمات پڑھنے میں. لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کی. کتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ جب ساری دنیا مجھے بھول گئی ہے، ہر وقت دولت کی باتیں، پیسے کی باتیں، مکان کی باتیں، پلاٹ کی باتیں، اس سے اتنے پیسے لینے، اس کو اتنے پیسے دینے، وہ کاروبار بند ہو گیا اس کو کھولنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ہر وقت 24 گھنٹے. جس نے پیدا کیا، جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے، سب چیزیں چھوڑنی ہے یہاں پہ، یہ بیوی بچے بھی چھوڑنے ہیں، یہی قبر میں اتاریں گے. جو آج کہہ رہے ہیں نا وہ رہ نہیں سکتے آپ کے بغیر، اور یہی اتار کے آئیں گے قبر میں. اور اگر کورونا سے مر گئے نا، اللہ بچائے، تو قبر میں بھی نہیں جائیں گے، بولیں گے یہ تو مر گیا ہمیں نہ مار دے کہیں. دور دور سے دیکھ نہیں رہے کیسے جنازے ہو رہے ہیں. یہ تو انسان کی محبت ہے، یہ تو اوقات ہے انسان کی. تو جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور جس نے بنایا ہے، هو اعلم بكم اذ انتم اجنة في بطون امهاتكم، اللہ فرماتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں تیار ہو رہے تھے نا، وہ رب تمہیں اس وقت سے جانتا ہے. اس وقت تو والدین بھی انسان کو نہیں جانتے. کتنا قریبی تعلق. ہر ایک کا تذکرہ زبان سے کرے گا، نہیں کرے گا جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کا تذکرہ نہیں کرے گا. اور اگر اللہ کا ذکر کرے گا بھی تو کسی نے کوئی وظیفہ بتایا ہوگا جن بھگانے کے لیے، دکان کھلوانے کے لیے، کاروبار کھلوانے کے لیے، بچی کی شادی نہیں ہو رہی، اپنی نہیں ہو رہی ہے تو پچھتا رہا ہے اس کو بھگانے کے لیے، ہو گئی ہے تو بچے نہیں پیدا ہو رہے، ہو گئے تو وہ چترول لگا رہے ہیں ان کو سیدھا کرنے کے لیے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی محبت میں اللہ کا نام لذت سے لینے کے لیے کہ مجھے بس اس سے محبت ہے، اس کا نام لینے میں مجھے مزہ آتا ہے، اس نیت سے ذکر کرنے والے مارکیٹ میں بہت شارٹ ملیں گے. آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے. کوئی بیٹھا ہو نا صبح اللہ اللہ کر رہا ہو، کیوں کر رہے ہو؟ وہ جی فلاں پیر صاحب نے بتایا تھا، وہ فلاں پیر صاحب نے کہا تھا یہ کرو گے تو یہ والا کام ہو جائے گا. او بھائی اللہ نے پیدا کیا ہے، جیسے دنیا کا تذکرہ کرتے ہو بغیر ضرورت کے کرتے ہو نا. خواتین جب آپس میں ملتی ہیں دوسرے کا لباس دیکھتی ہیں، بہن کہاں سے خریدا، کتنے کا خریدا، ضرورت ہوتی ہے حالانکہ جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں ہوتا خریدنے کا. لیکن محبت جس چیز سے ہوتی ہے اس کا تذکرہ کرنے میں انسان کو، بولو نا بھائی، مزہ آتا ہے. مرد جب آپس میں بیٹھتے ہیں تنخواہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کیسا چل رہا ہے بزنس، کیا ہو رہا ہے، کتنا پروفٹ ہوا. جس چیز سے محبت ہے انسان کو اس کا نام لینے میں مزہ آتا ہے. یہ مزہ اللہ کا نام لینے میں بھی پیدا کر لیا جائے اپنے دل میں تو وہی کیفیت ہوگی کہ دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا. میرا دور زندگی ہے جو دور جام ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے، ہمارے حضرت جب بیان کرتے نا اور اللہ کی محبت میں کبھی کوئی شعر سنا دیا تو پورا موضوع ان کا چینج ہو جاتا تھا. جیسے میں شادیوں پہ آتا ہوں نا اگر، تو پورا موضوع میرا کیا ہو جاتا ہے، ارے جہنم کی بات چل رہی ہو، وہاں کی ہولناکیاں چل رہی ہوں، سانپ بچھو، اور کسی نے شادی کی بات کر لی تو ہمارا پورا ٹاپک چینج ہو جاتا ہے نا. تو ہمارے حضرت کا جب بیان ہوتا تھا کہیں سے اللہ کی محبت کا کوئی تذکرہ آ گیا، اللہ کی نعمتوں کا، پورا بیان چینج. اور پھر حضرت فرماتے تھے کہ کچھ نہ، پھر یہ شعر پڑھتے تھے، کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر،
کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر, جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. یعنی ہمیں نہیں پتا اب ہم نے کہاں جانا ہے, اب تو ہمیں دل لے کے جدھر جا رہے ہیں ہم وہاں چل رہے ہیں, دل گھسیٹ رہے ہیں. تو اللہ کی محبت میں یہ حال کہ اب دل جہاں لے کے جائے گا وہاں, تو دل تو یہی کہہ رہا تھا بس اللہ کا تذکرہ کرو بیٹھ کے. تو اسی طرح یاد رکھیں یہ جو اہل اللہ جو دعا مانگتے ہیں یہ دنیا داروں کی عادت ہوتی ہے. دعا مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی, ہم تو کام ہی نہیں بن رہا, 20 سال سے شادی کر رہے ہیں شادی نہیں ہو رہی, 20 سال سے کاروبار کی دعا مانگ رہے ہیں, کاروبار نہیں مل رہا, 25 سال سے یہ دعا مانگ رہے ہیں, یہ نہیں ہو رہی. یہ دنیا داروں کی عادت ہے. اہل اللہ کہتے ہیں دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے, بس اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے, کچھ نہ ملے ہمیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی, مجھے اس کی فکر ہوتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. اگر اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے, اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے بعد مزید ہمیں کچھ نہیں چاہیے. بھائی اللہ توفیق دے میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگو, تو یہ ہر ایک کو تھوڑی ملتی ہے توفیق. آج دنیا میں دعائیں مانگنے والے سب سے کم ہیں, سب سے کم. ایک تو مانگتے نہیں, اوپر سے مانگتے ہیں تو ایسے بد دلی کے ساتھ کہ وہ دل ہی نہیں لگ رہا ہوتا ان کا, اور پھر 2-4 دفعہ مانگے بولے قبول, جا کے دیکھیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. رزق مانگے کہ اللہ مجھے اس کے حلال کشاد عطا فرما, اس کے بعد بٹوہ نکال کے چیک کر رہے ہوں یار کچھ بھی نہیں آئے, ویسے کہ ویسے ہی ہیں. کاروبار لاک ڈاؤن کی وجہ سے ٹھپ ہوا ہوا ہے, بزنس کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. تو بھائی جو اہل اللہ ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جتنا تعلق دعا کے وقت انسان کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے نا, اتنا کسی اور چیز میں نہیں ہوتا. براہ راست اللہ سے اپنی زبان میں مانگ رہا ہے,